نے اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے تو میرے اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اوپر نہیں رہنے دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے چچا ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا اس وجہ سے، کلمے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ازلی دشمن بن گیا تھا، اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، رشتہ ان کے ساتھ کر دیا تھا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا نام عتیبہ ہے۔ جب امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد اب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کے آؤ۔ وہ ظالم آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی۔ اب جو عتبہ تھا اس نے تو خالی طلاق دی، لیکن جو عتیبہ تھا اس ظالم بدبخت نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی گستاخی کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کے دل سے بد دعا نکلی۔ دیکھو نا، جس کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے، یہ تو بیٹیوں والوں کو پتہ ہے کہ جب بیٹی کی طلاق ہوتی ہے یا طلاق نہ بھی ہو، اگر ویسے بھی بیوی اگر بیٹی اپنے گھر والے سے جھگڑا کر کے والدین کے گھر آ جائے تو والدین کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر! امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بیٹیوں کو طلاق ہوئی، بیٹیوں کی طلاق ہونے کے بعد اس بدبخت نے شان اقدس میں گستاخی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلیت قلب من کلابک، اللہ کوئی اپنے کتوں میں سے اس پر کوئی کتا مسلط فرما، کوئی درندوں میں سے اس کے اوپر کوئی درندہ مسلط فرما۔ اب یہ بات پہنچی ابو لہب تک۔ ابو لہب بے شک کافر تھا، لیکن کافر کو بھی یہ یقین تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اندر سے نکلا ہوا جملہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر! اس نے اپنے بیٹے عتیبہ کو کہا کہ اب تیرا بچنا مشکل ہے، اب تو بھی اپنی حفاظت کر۔ اب جہاں بھی وہ جاتا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، جہاں بھی جاتا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا، اپنے بیٹے کی حفاظت کے پورے انتظامات کرتا۔ اسی دوران اس نے شام کا سفر کیا۔ شام کے سفر میں وہ اپنے اس بیٹے عتیبہ کو بھی ساتھ لے کے گیا۔ اس کی نیت یہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں یہاں ایک آپ کے لیے اور میرے لیے بھی سبق ہے۔ آج حضور علیہ السلام کی ہم سینکڑوں حدیثیں سنتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں سناتے ہیں، ہم روزانہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، روزانہ علماء سے سنتے ہیں، ہمارے سامنے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن آج مسلمان کو حضور علیہ السلام کی حدیث پر یقین نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کے کافر کو بھی یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلا ہے اللہ پاک اس کی لاج رکھتے ہیں، اللہ پاک وہ پورا کرتے ہیں۔ اس نے پوری کوشش کی اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے، شام کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، راستے کے اندر جہاں بھی پڑاؤ کرتا ہے اپنے بیٹے کی پوری حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ایک جگہ وہ ایک راہب کے پاس جا کر اس کے قریب ٹھہرے۔ اس راہب نے کہا کہ یہاں جنگل کے درندے بڑے گھومتے ہیں، یہاں جنگل کے درندے بڑے رہتے ہیں، تو اپنے بیٹے کا خیال کرنا، اپنے سارے بندے
अपना अपना ख्याल करना। अगर कोई दरिंदा नुकसान न पहुंचा दे तो अबू लहब को भी बड़ी परेशानी लायक हुई, अपने बेटे की उसको बड़ी फिक्र लायक हुई। उसने अपने बेटे की हिफाजत के जो उससे हो सकते थे उसने सारे इंतजामात मुकम्मल किए। सबको कहा कि सामान एक जगह इकट्ठा करो, एक जगह सामान को इकट्ठा किया। फिर सामान को इकट्ठा करने के बाद अपने बेटे को उसके ऊपर सुलाया और कहने लगा कि आप सारे इसके सामान के इर्द गिर्द ये सो जाओ, मेरे बेटे की हिफाजत रहेगी। लेकिन जिसने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की, अल्लाह की कसम तो मुसलमान छोड़ सकता है, मैं छोड़ सकता हूँ, तू और मैं उसको रियायत कर सकते हैं, रब्बे अकबर तो उसको माफ नहीं कर सकता। जो उसके महबूब के खिलाफ बकवास करेगा मेरा अल्लाह उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। रात का वक़्त है, रावी कहता है मैंने देखा जंगल से एक दरिंदा आया, जंगल से एक शेर आया। अब शेर ने भी आकर ऐसे हमला नहीं कर दिया, शेर ने भी आकर किसी को ऐसे चीर फाड़ नहीं कर दिया। कहने लगे शेर ने आकर सबके जिस्म को सूंघा, पाँव से लेकर चेहरे तक सूंघा, चेहरे को तवज्जो से सूंघा, पाँव को तवज्जो से सूंघा। तो फरमाया वो सूंघता गया, सूंघता गया। रावी कहता है वो शेर मेरे पास भी आया, मेरे पाँव को भी सूंघा, मेरे जिस्म को भी सूंघा। मैं तो डर गया लेकिन मैं खामोश कर क्या सकता था। वो चलता चलता अल्लाह अकबर सबको सूंघ चुका। शेर ने यूं आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया शेर अल्लाह को कह रहा होगा अल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ सारा सूंघ लिया, यहाँ तो तेरे महबूब का गुस्ताख नहीं है। उलमा ने यहाँ ये लिखा है, फरमाया इससे मालूम होता है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म से ऐसी बदबू पैदा कर देती है कि अब उसको दुनिया के ऊपर रहना नसीब नहीं होता, उसको अल्लाह की ये धरती कबूल नहीं करती, उसके जिस्म से बदबू पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। अब शेर है, जंगल का दरिंदा है, जंगल का दरिंदा भी अल्लाह की तरफ चेहरा करके कह रहा है मालिक मुझसे कहीं बेइंसाफी ना हो जाए, मुझसे कहीं ना इंसाफी ना हो जाए, मैं कहीं किसी ऐसे को, किसी मजलूम को मैंने चीर फाड़ दूं। अल्लाह मेहरबानी फरमा, मुझे तो नहीं पता चल सका कि किसी के जिस्म से ऐसी बदबू आए जो गुस्ताखे पैगंबर के जिस्म से बदबू आती है। अल्लाह मेहरबानी फरमा, मेरी रहनुमाई फरमा दे। मुसलमानों जरा गौर करना, जरा तन्हाई में बैठ के तवज्जो करना। आज अदालत के अंदर जाके देखो कौन है जो बेइंसाफी कर रहा है, कौन है जो किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो कौन है जिसने दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो कौन है जिसने दूसरे का हक मारा हुआ है, वो कौन है जो अदालत के अंदर झूठी गवाहियां दिलवा रहा है, वो कौन है जो अदालत के अंदर झूठी कस्में उठा रहा है, वो कौन है जो अदालत के अंदर जाकर झूठे कुरान उठाकर चंद टुकड़ों की खातिर, चंद जमीन के टुकड़ों की खातिर कुरान की झूठी कस्में उठाता है। मुसलमानों जरा ख्याल करना, रब अकबर की कसम ये जमीनें भी यहाँ रह जाएंगी, ये कोठियां भी यहाँ रह जाएंगी, ये मुरब्बे भी यहाँ रह जाएंगे, ये कारखाने भी यहाँ रह जाएंगे, ये गाड़ियां भी यहाँ रह जाएंगी, ये दुनिया की फखर फौक सारी यहाँ रह जाएगी। जाओ जरा जाकर कब्रिस्तान में चक्कर लगा के आओ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जिनके आज कब्र का पता नहीं कि ये किसकी कब्र है। जबकि एक वक्त था जब वो जहां से गुजरते बड़ी हटो बचो की सदा आती थी, हट जाओ फुला सरदार साहब गुजर रही हैं, हट जाओ खान साहब गुजर रही हैं, हट जाओ मलिक साहब गुजर रही हैं, आज हट जाओ यहाँ से राणा साहब गुजर रही हैं, यहाँ से आज चौधरी साहब गुजर रहे हैं, हट जाओ आज वजीर साहब गुजर रहे हैं, हट जाओ यहाँ आज फुला एमएलए साहब गुजर रही हैं, यहाँ से एमपीए साहब का गुजर है, आज यहाँ सदर गुजरेगा, आज यहाँ से वजीर आजम जाएगा। अल्लाह की कसम जरा कब्रिस्तान में चक्कर लगा के आओ, बड़े बड़े सदर पड़े हैं, बड़े बड़े वजीर पड़े हैं, उनके जिस्म को कीड़े मकोड़े खा चुके हैं, उनके जिस्म तक का पता नहीं है। तो वो जंगल का दरिंदा है, उसको
کو بھی احساس ہے اللہ کہیں مجھ سے نا انصافی نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے کہیں ظلم نہ ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ پاک دنیا کے اوپر فاسق فاجر کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے اوپر زانی کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے اوپر چور اور ڈاکو کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت میں میرے اللہ کا جو بھی حساب ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، جو ظالم ہے، جو کسی غریب کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، فرمایا ظالم کو اللہ دنیا کے اندر بھی معاف نہیں کرتا۔ ظالم اس ظلم کا جب تک بدلہ نہیں دیتا اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی۔ اسی وجہ سے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، آج یہاں تو طاقتور ہے، ایک اللہ تیرے اوپر بھی بہت بڑی طاقتور ذات ہے۔ آج یہاں تو اگر وزیر ہے، اگر آج یہاں تو صدر ہے، اگر آج تو یہاں وزیر اعظم ہے، اگر یہاں آج تو چودھری رانا ملک خان نواب ہے، تیرے اوپر بھی ایک بادشاہ بیٹھا ہے جو دو جہانوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہے وہ عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاء جسے چاہے وہ ذلت کی پستیوں کے اندر دھکیل دے۔ سارے بولو عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ نے جس کو زبان دی ہے بلند آواز سے بولو عزت کا مالک کون ہے؟ ذلت کا مالک کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ ساری قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے سوچ لیا کر، اللہ کی قسم تاریخ کا مطالعہ کر، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ رات کو بادشاہ وقت تھے لیکن صبح جیل کے اندر تھے۔ وہ ایک دن تو تخت فرمایا کرسی کے اوپر تھے، تخت کے اوپر تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ تخت دار کے اوپر لٹک رہے تھے۔ ایسے بھی پاکستان کے اندر ہم نے صدر وزیر اعظم دیکھے ہیں جو کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میری کرسی کو کوئی نہیں ہلا سکتا، میں اتنی مضبوط کرسی لے کے آیا ہوں، لیکن وقت نے دیکھا کہ اسی کو تخت دار کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ اللہ کی قسم میرا اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کسی کے اوپر بھی ظلم کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ آج یہ طاقت اللہ نے اگر مجھے دی ہے، میرے اوپر بھی ایک طاقت والا ہے، میرے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے، میرے اوپر بھی ایک مجھے دیکھنے والا ہے، جس کے سامنے مجھے جانا ہے، جس کے سامنے مجھے حاضری دینی ہے، اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا وہ وقت آئے گا سارے کے سارے اللہ کے حضور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، صف ماندے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون کسی کو وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن مگر جس کو اجازت دے گے رحمان وہ بول سکے گا، ورنہ کسی کو وہاں بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنگل کا درندہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہے، مولا مہربانی فرما مجھے وہ بدبخت بتا دے جس نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، میں اس کا کام تمام کر دوں۔ فرمایا اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا کا مالک
مالک بھی اللہ ہے، ہوا کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ ہوا چلی، ہوا جیسے ہی چلی وہاں جو بدبخت اوپر سویا ہوا تھا اس کے جسم سے ہوا لگ کے یہ بدبو اس درندے تک پہنچی، اس نے بدبو اس ہوا سے محسوس کی۔ وہ راوی کہتا ہے وہ جنگل کا درندہ سب کو سونگ سونگ کر اس نے چھلانگ لگائی اور اس سامان کے اوپر پہنچا، اس نے جا کر اس کو سونگا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہی بدبخت ہے جو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے آیا ہے۔ اس درندے نے اس عتبہ کو وہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیا، وہیں اس کا کام تمام کر کے وہ جنگل کا درندہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے اللہ نے دنیا کو بتا دیا، یہ تاریخ کا حصہ بن گئی یہ بات۔ خیال کرنا میرے محبوب کے اوپر جو بھی کبھی زبان درازی کرے گا، میرے محبوب کو جو بھی بھونکے گا، میرے محبوب کی جو بھی گستاخی کرے گا، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔